تو آپ کے آنے سے پہلے کیا بات چیت ہوتی تھی کہ پاکستان آج ڈیفالٹ ہوگا یا کل ڈیفالٹ ہوگا؟ آج 1.5 سال کے بعد پرائم منسٹر ڈیفالٹ سب کو بھول ہی گیا ہے کہ ڈیفالٹ بھی کوئی ایک ایسا خوف تھا جو پاکستانیوں کے سر پہ طاری تھا. آج اگر بات ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے کہ پاکستان سٹیبلائز ہو رہا ہے. آج اگر بات ہوتی ہے تو اکنامک پروگریس کی ہوتی ہے. اور پرائم منسٹر ایٹم بامب سے لے کے موٹر وے تک، آپریشن بنیان المرصوص سے لے کر محافظ حرمین اور شریفین بننے تک، بدامنی سے لے کر امن تک، لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے لے کے بجلی کی روشنیوں تک، 40% مہنگائی سے لے کر 4% مہنگائی تک، سی پیک سے لے کر سی پیک 2 تک، ڈپلومیٹک فیلئر سے لے کے ڈپلومیٹک آؤٹ کاسٹ سے لے کر سفارتی فتوحات تک، ٹیکنالوجی سے لے کر تعلیم تک، میٹرو بس سے لے کر اورنج لائن تک، دانش اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک، ہر قدم، ہر کام، ہر فتح جو پاکستان نے اور پنجاب نے حاصل کیا اس پہ محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا نام لکھا ہے. اور وہ لوگ جو 4 سال اس ملک میں غدر مچا کے گئے تھے، حکومت کر کے گئے تھے، وہ شادیانے بچا رہے تھے کہ آج ملک ڈیفالٹ ہوگا یا کل ملک ڈیفالٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کے ہاتھوں اس ملک کو الحمدللہ بچا لیا. اور پرائم منسٹر موازنہ ہوتا ہے تو نواز شریف کا ہوتا ہے، شہباز شریف کا ہوتا ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ اب مجھے بھی اس لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. لیکن نواز شریف کے نام کے علاوہ، شہباز شریف کے نام کے علاوہ، یا اب آپ کی بیٹی کے نام کے علاوہ، پاکستان میں آپ کے بدترین مخالف کو بھی کوئی چوتھا نام موازنے کے لیے نہیں ملتا. میں چیف منسٹر بن کے ڈی جی خان گئی. ڈی جی خان سے ڈویژن سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا تھا. میں دیکھتی رہی، کوشش کرتی رہی، ڈھونڈتی رہی کہ کوئی پروجیکٹ مجھے مل جائے، کوئی ترقی کا نشان مجھے مل جائے، کوئی نشانی نظر آ جائے کہ یہاں سے چیف منسٹر پنجاب منتخب ہوا. اور 4 سال رہا، وزیر اعلیٰ تھا وہاں کا، پرائم منسٹر. مجھے کچھ نہیں ملا وہاں پر. میں میاں والی گئی، وہاں سے ایک شخص اقتدار کی ہائیسٹ مسند تک پہنچا اور وہاں سے الیکٹ ہوا، وہاں سے اس کا تعلق تھا. لیکن میاں والی جب میں گئی تو میاں والی ایک کھنڈر سے زیادہ کچھ نہیں تھا. آج آپ جا کے میاں والی دیکھیں، وہاں پہ سڑکیں بھی بن رہی ہیں، وہاں پر اوور ہیڈ بریجز بھی بن رہے ہیں، وہاں پہ گرین بس بھی چل رہی ہے اب ماشاءاللہ. اور اسی طرح گجرات بھی ایک سیٹ آف پاور تھا. آپ گجرات جا کے دیکھیں، بارش ہوتی ہے تو 5 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے پرائم منسٹر. آج گجرات میں 30 بلین کا کام ہو رہا ہے جس سے پوری سیویج اور ڈرینیج لائن جو ہے وہ نہیں پڑ رہی ہے. انشاءاللہ تعالی گجرات بھی within 6-8 months ایک بہت بہتر جگہ ہوگی. اور 12 سال جہاں پر خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی اس فتنے کی، آپ دیکھیں 12 سال اگر پنجاب حکومت کو یا کسی بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کو ان انٹرپٹڈ ملے ہوتے تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا. 12 سال ان انٹرپٹڈ حکومت. لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے، آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتا ہے. دکھ ہوتا ہے دیکھ کے پرائم منسٹر، خیبر پختونخوا بھی ہمارا ملک کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ 23 نومبر کو خیبر پختونخوا میں ہری پور نے اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں سنا دیا. اس لیے کہ ہر جھوٹ کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے، ہر جو جھوٹا خواب دکھایا ہوتا ہے اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. پرائم منسٹر، چیف منسٹر جو ہے خیبر پختونخوا کے، ایک پچھلا چیف منسٹر، اس نے اپنی ساری توجہ پنجاب کے اوپر حملہ آور ہونے پر مرکوز رکھی تھی. پوری صوبے کی مشینری لے کر وہ بار بار پنجاب پہ حملہ آور ہوتا تھا. اور اب یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں
اس کو ڈیالہ کے بجائے جا کے ہسپتال میں بیٹھنا چاہیے KPK کے اور دیکھنا چاہیے کہ مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ڈیالہ کے باہر بیٹھنے کی بجائے اس کو اسکولوں میں جا کے بیٹھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ عوام کو تعلیم مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. سڑکوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سڑکوں کے نام پہ جو کھنڈرات بن گئے ہیں, دوائی مل رہی ہے لوگوں کو نہیں مل رہی. وہ ڈیالہ کے سامنے جا کے بیٹھا ہے پرائم منسٹر. تو یہ جو ہری پور میں فیصلہ شیر کے حق میں آیا ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نااہلی کی داستان ہے, جس کا اب الحمدللہ جس کا جو اینڈ ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے. وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کے انہوں نے رکھ دیا. تو پرائم منسٹر, اڈالہ بیٹھنے کا مینڈیٹ نہیں ملا, ہمیں مینڈیٹ ملا ہے عوام کی خدمت کرنے کا, ان کے پروجیکٹس کرنے کا. یقین مانے آپ کی لیگیسی تھی, نواز شریف صاحب کی لیگیسی. مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بیمار علاج سے رہ جائے, کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب جو ہے وہ مدد سے رہ جائے, ایسا نہ ہو کہ کسی غریب کا کوئی بچہ ہے وہ تعلیم سے محروم رہ جائے. تو پرائم منسٹر, میں اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر پروجیکٹ کو آپ کو میں بریف کروں, میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دینا چاہتی ہوں پنجاب میں پچھلے 1.5 سال کی پرفارمنس کا. اور آپ کو جان کے بہت خوشی ہوگی پرائم منسٹر کہ اپنا گھر اسکیم جو ہے, اپنی چھت اپنا گھر, آج کے دن 1,20,000 گھر بن رہے ہیں ماشاءاللہ. 1,20,000 8 مہینے کی قلیل مدت میں 45,000 گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور انڈر کنسٹرکشن گھر 1,12,000 گھر اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں گھر روز کمپلیٹ ہو رہے ہیں پرائم منسٹر. اور وہ یہ ان کے لیے پروگرام تھا جن کے پاس 1 سے 10 مرلے کا کوئی پلاٹ ہے. جن کے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے پرائم منسٹر, اس دن نواز شریف صاحب نے بیلٹنگ کی اور 4,000 پلاٹس زیرو کاسٹ پہ ہم ان افراد کو دے رہے ہیں جن کے پاس, جو اپنے زمین کے کسی ٹکڑے سے محروم ہیں, تاکہ وہ اپنا گھر میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہو سکے. اسی طرح پرائم منسٹر آپ جانتے ہیں ستھرا پنجاب, ابھی فوربس میگزین نے اس کو کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے ماشاءاللہ. پرائم منسٹر, 180 بلین کا یہ پروگرام ہے. پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں یہ ایک سملٹینیسلی شروع ہوا, اور پنجاب کا ہر شہر, ہر گلی, ہر محلہ, ہر سڑک, یہ ستھرا پنجاب کے یہ ہیروز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ صفائی کر رہے ہیں. اور آج تک انہوں نے 50,000 ٹن ویسٹ جو اٹھایا ہے. 1.5 لاکھ کی فوج ستھرا پنجاب کی پنجاب کے طول و عرض کو صاف کر رہی ہے. اور اس وقت ایز وی اسپیک ہر ڈسٹرکٹ کے پاس بلینز کا, اربوں روپے کا اپنا ستھرا پنجاب کا فلیٹ, اپنی مشینری ان کے پاس موجود ہے. ان کو کسی سے کرائے پہ لینے کی یا کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اسی طرح پرائم منسٹر, پنجاب ڈیولپمنٹ پلان جو کہ اب شروع ہو چکا ہے, پنجاب کے تمام شہروں کے 38 ڈسٹرکٹس میں, یہ MNAs MPs میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں, جہاں جہاں کرونک پرابلم ہے سیویج کا, ڈرینیج کا, سینیٹیشن کا, 400 بلین فرسٹ فیز میں ہم تمام نئی سویج لائنز, نئی ڈرینیج لائنز اور نیا سینیٹیشن کا پورا نظام لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی.